بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے دھرم پورے کے باشعور شہریوں، میرے دھرم پورے کے باشعور شہریوں اور میری بہنوں جو خاتون آئی ہیں بڑی تعداد میں، کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہوگا اس الیکشن میں. آپ نے گھر گھر ڈور ڈور جانا ہے، اور نوجوانوں یہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے. میں آتا ہوں ڈیزل پہ، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر. اچھا، سب سے پہلے خاموشی دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ دھرم پورے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میرا دوست، میرا کرکٹ کا پرانا ساتھی، دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا لیگ سپنر جو شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو. میں اپنے دوست عبدالقادر کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے ہمیشہ وہ دل میں بسے گا، کیونکہ وہ ایک بڑا عظیم کھلاڑی تھا دھرم پورے سے، جو ایک ورلڈ کلاس کرکٹر تھا، اور جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ میرے ساتھ یہاں نہیں ہے. لیکن جب میں نے 26 سال پہلے سیاست شروع کی، 26 سال پہلے، تو جو وہ چند لوگ جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے، اور واحد کھلاڑی میری ٹیم میں جو میرے ساتھ پہلے دن سے تھا، وہ عبدالقادر تھا. اچھا دھرم پورے کے لوگوں، اب یہ ایک میری بات غور سے آپ نے میری آج بات سننی ہے. خاموشی دیکھیں، یہ جو لوٹے ہیں، رنگ برنگی لوٹے، ڈیفرنٹ سائز کے لوٹے، وہ لوٹے بس. کئی لوٹے مہنگے ہیں، کئی سستے ہیں، لیکن ہیں سارے لوٹے. تو مجھے پتا ہے کہ ایک بس ہماری قوم دنیا کے عظیم ترین لیڈر، کبھی کوئی نہ ایسا انسان آیا ہے نہ آ سکتا ہے. محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. غور سے سنیں، آج بعد میں نعرے. پاکستانیوں یاد رکھو، یہ واحد دنیا میں ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ. ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی، اس لیے کہ ہمارے ملک کا ایک بننے پہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ اس بڑے وعدے، یہ اللہ سے وعدہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ بنا تھا ملک. اور اس ملک میں جب ایک سیاستدان لوگوں سے ووٹ لے کے اپنا ضمیر بیچتا ہے، اپنے ضمیر کی قیمت لگاتا ہے، پیسے کے بت کی پوجا کرتا ہے،
تو ساری قوم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ان منافقوں کو، ان لوٹوں کو ہم سب مل کے ان کو شکست دیں۔ آپ نے سب نے اس کو اکرم عثمان کی جنگ نہیں سمجھ لی، یہ اکرم عثمان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی جنگ ہے، یہ آپ کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ جو ہم نے پاکستان بنایا تھا اور اس میں جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم اس کو وہ ملک بنائیں گے جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہوگا، اسلامی فلاحی ریاست، ہمارا وہ خواب تھا۔ اس خواب کے اندر یہ لوٹے، یہ امریکنوں کے غلام، یہ چیری بلاسم بوٹ پالش، یہ وہ لوگ جو پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے، ان کو ہم نے شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ میرے نوجوانوں، آپ کے اوپر لازم ہے، یہ ملک آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ ان لوٹوں کے ہوتے ہوئے، یہ شہباز شریف اور حمزہ ککڑی کے ہوتے ہوئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پہ چلنا ہے، جھوٹ کو ہرانا ہے، اس باطل کا مقابلہ کرنا ہے، ان غداروں کا مقابلہ کرنا ہے، ان میر جعفر اور میر صادق کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ جہاد ہے، پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ اب نوجوانوں اور میری بہنوں، ایک سمجھیں، ہمارا مقابلہ صرف ان لوٹوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہے۔ یہ مل کے، کیونکہ یہ نیوٹرل امپائر سے ہمیں نہیں، یہ صرف امپائروں کو ساتھ ملا کے ہمیں شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سب کو، نوجوانوں، یہ عبدالقادر، ذرا سنیں، عبدالقادر میرے ساتھ تھا جب ہم نے 1988 میں ہندوستان کا دورہ کیا۔ وہ واحد دورہ تھا جدھر میں نے پاکستان ٹیم کی کپتانی کی۔ ہندوستان کے اپنے امپائر تھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ کبھی ہم ہندوستان میں ان کے امپائروں سے جیتے اور نہ کبھی وہ پاکستان میں ہمارے امپائروں سے جیت سکے۔ وہ واحد تھا، وہ واحد دورہ تھا جدھر میں اپنی ٹیم کو لے کے گیا ہندوستان، اور ہندوستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے ہم ان کو پھینٹا لگا کے آئے۔ تو اب تو دھرم پورا، یہ وہ وقت پھر آ گیا، امپائروں کے ساتھ ہم نے ان کو پھینٹا لگانا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ سنیں، میں نے پچھلے 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ ہم پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں۔ میں کہتا گیا
کہ EVM مشینوں کا استعمال کیا جائے. ہم نے پوری کوشش کی. اور EVM مشین کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوتی تھی اور ہم نے دھاندلی ختم کرنے کے مشینوں کا استعمال کا 2.5 سال سے کوشش کرتے رہے. نہ الیکشن کمیشن اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. یہ جو چوروں کی اپوزیشن ہے, یہ جو اس ملک میں 30 سال سے ڈاکے مار رہے ہیں, انہوں نے سب مل گئے, انہوں نے سیبوٹاج کیا EVM مشین. آج ایک ادارہ ہے پٹن, یہ الیکشن کے اوپر ریسرچ کرتا ہے. آج اس ادارے کی رپورٹ چھپی ہے. یہ ذرا غور سے سنیں رپورٹ کیا کہتی ہے. 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کرنے کے. اس رپورٹ کے مطابق 163 طریقے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے ہیں اس رپورٹ کے مطابق. اس میں سے 130 دھاندلی کرنے کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں اگر EVM مشین کا استعمال ہو. یہ آج رپورٹ آئی ہے. ہندوستان میں بھی EVM کی مشین استعمال ہوتی ہے, ایران میں بھی EVM کی مشین استعمال ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں ان چوروں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے EVM مشین نہیں آنے دی. تو آج میں اپنی قوم کے سامنے چیلنج رکھ رہا ہوں, میرے پاکستانیوں, وقت آ گیا کہ جس طرح ہندوستان کو ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود شکست دی, ہم نے ان لوٹوں کو, حمزہ ککڑی کو تو میں نوجوانوں سنو غور سے, اور میری بہنوں آپ بھی سن لو. میں کیا چاہتا ہوں, جب میں کرکٹ کا کپتان تھا اور گراؤنڈ میں جاتا تھا تو اپنی ٹیم سے صرف ایک چیز کہتا تھا, صرف ایک چیز. میچ سے پہلے میں صرف ایک چیز کہتا تھا جو آج میں آپ سب جو میری ٹیم ہے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں ان کو کہتا تھا کہ میں صرف تمہارے سے ایک چیز چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گراؤنڈ پہ اپنی کوشش پوری کرنی ہے. آپ نے آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے, ہار نہیں ماننی. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے, کیونکہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے. تو آپ سب کو میں آج یہ کہہ رہا ہوں, گھر گھر جانا ہے, آپ نے ایک ایک دروازے پہ جانا ہے, آپ نے ایک ایک دروازے پہ ایک ہی چیز کہنی ہے کہ یہ آپ کے بچوں کے اس ملک کے مستقبل کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. یہ پالیٹکس نہیں, یہ جہاد ہے. ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے. یہ جو وقت ہے نوجوانوں یاد رکھو, ہمارا ملک بدل رہا ہے. کوئی طاقت جو اس ملک میں تبدیلی آ رہی ہے, کوئی طاقت نہیں روک سکتی. انشاءاللہ جو مرضی کر لیں, امریکہ بیٹھ کے وہاں سے جو مرضی کرے, امریکہ تمہارے سے بڑی سپر پاور اوپر ہے اللہ. یہ قوم, ہماری قوم
ہماری قوم لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، ہم آزاد لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ انسان کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اقبال کا شاہین بنا دیتا ہے، اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، ایک بڑا انسان بن جاتا ہے۔ جب تک ہمارا لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں نہیں آتا، جب تک ہم پیسے کی بت کی پوجا، یہ جو لوٹے ہیں یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہ شرک کرنے والے لوگ جو پیسے کو خدا مانتے ہیں، یہ جو شریف اور زرداری یہ ہر روز ڈالر سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کا خدا واشنگٹن ہے، قبلہ ادھر ہے ان کا۔ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ امریکہ سے ڈرتے، کیونکہ امریکہ ان کے پیسے پڑے امریکہ اور مغربی بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں۔ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پیسہ نہ چلا جائے، اور اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ڈرتے ہیں روس سے سستا تیل لینے میں، ہندوستان سستا تیل لے رہا ہے روس سے، اپنے لوگوں کی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت 25 روپے لیٹر کم کر رہا ہے وہ سستا کے تیل لے کے۔ کیونکہ وہ آزاد ہے۔ یہاں امریکہ کے خوف سے تیل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، فضل الرحمان کی قیمت عثمانوں پہ ہے۔ لوگوں کو لوگ مہنگائی کی دلدل میں پس رہے ہیں، لیکن یہ ڈریں گے، خوف زدہ ہیں کہ کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے، کرسی نہ چلی جائے، پیسہ نہ چلا جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ جو اس وقت الیکشن، یہ ہمارے لیے جہاد ہے۔ ہم نے ان کو شکست دینی ہے، جنگ ہم سب کی ہے۔ ایک نئے پاکستان، ایک حقیقی آزادی والا پاکستان، اس کی جنگ ہے۔ تو آپ کی سب کی ذمہ داری لگا کے جا رہا ہوں، آپ میری ٹیم ہے، بچے بھی جتنے ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، گھروں پہ گھر گھر جانا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، گھر گھر جائیں گے؟ گھر گھر اوپر جاؤ گے؟ ہر کوئی میرا پیغام دینا ہے کہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی جنگ ہے، بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ 20 میں سے 20 بائی الیکشن ہے۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ 20 میں سے انشاءاللہ 20 سیٹیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ پولیس اور انتظامیہ، میرا پیغام سن لو۔ آپ کی جو اوتھ ہے، حلف جو لیا ہوا ہے
آپ کی اوتھ یہ ہے کہ آپ صرف قانون کے مطابق چلیں گے. آپ پاکستان کی نوکری کر رہے ہیں, آپ حمزہ ککڑی کی نوکری نہیں کر رہے. اور الیکشن کمشنر سن لو میری بات, تمہارا نام لکھا جائے گا عذر پاکستان کے غداروں میں اگر تم نے یہ الیکشن کے اندر جس طرح ابھی تک دھاندلی ہو رہی ہے, جو سندھ کے الیکشن میں, جس طرح لوکل گورنمنٹ الیکشن میں جس سطح کی دھاندلی ہوئی, 15% لوگوں نے الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے پولیس کے ڈر سے, ایف آئی آر کے ڈر سے. الیکشن کمشنر تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہارے ضمیر سے کوئی آواز نہیں آ رہی؟ تم نے اللہ کو جواب دینا ہے, یہ چوروں کو جواب نہیں دینا. تمہارے سے یہ قوم بھی پوچھے گی, اوپر والا بھی پوچھے گا کہ تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ اس ملک میں منصفانہ الیکشن کرایا جائے اور تم ایک نوکر بنے ہوئے ہو ان چوروں کے. اور پولیس والوں, آپ میں سے اکثریت, مجھے پتہ ہے محب وطن پاکستانی ہو, مجھے پتہ ہے کہ چن چن کے آپ کے اوپر ایسے آفیسر لگائے گئے جو شریف خاندان کے غلام ہیں. اور انشاءاللہ 18 کے بعد ہمارا وقت آئے گا, اللہ ہمیں باری دے گا پنجاب میں, اور جنہوں نے پاکستان کا قانون توڑا, اس کرپٹ خاندان کی غلامی کی, آپ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو آخر میں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ تیاری ہے میری ٹیم کی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اکرم عثمان تیاری کر لو, ہر روز اپنی ٹیم کو بتاؤ کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, صبح سے لے کے شام تک 17-18 گھنٹے آپ نے محنت کرنی ہے. 12 دن رہ گئے اور 12 دن کے بعد میں آپ کے ساتھ ہی ہوں زمان پاک میں. انشاءاللہ ہم سب آ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد.